بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، افطاری کا وقت تھا، سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 روٹیاں لائی۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے کے ساتھ کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی حالت ایسی ہی گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار، ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 دن کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا، روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک کے لیے روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گندم لے کر گھر لوٹے۔ اس گندم کو پیس کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ بی بی فاطمہ، امام علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ 5 روٹیاں تقسیم کر دی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آیا تو اتنے میں ہی دروازہ کھٹکا۔ دروازے پر آواز آئی، میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ یہ آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میری حصے کی روٹی لے کر اس فقیر کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے فرمانے لگے، اے نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹی لے کر اس فقیر کو دے دی اور خود پانی سے افطاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن پھر پانی سے سحری کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کے لیے باہر چلے گئے۔ پورے دن میں اتنا ہی کما سکے جس سے 5 روٹیاں بن جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گندم کو پیس کر آٹا گوندا، اس سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پہ کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، میں یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ یہ آواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ مولا علی بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ امام حسن، امام حسین دونوں شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ 5 روٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر اس یتیم کو دے دی اور خود پانی سے افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، امام علی محنت مزدوری کے لیے باہر نکل گئے۔ اس دن اتنا ہی کما سکے کہ 5 روٹیاں بن جائیں۔ بی بی فاطمہ نے اس گندم کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی، دسترخوان سجایا، افطاری کا ٹائم ہوا۔ اتنے میں دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر کہنے لگا، میں ابھی ابھی رہا ہوا ہوں، قید سے چھوٹ کر آیا ہوں، بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے مدینہ شریف میں اس گھر سے سخی اور کوئی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس قیدی کو کھانا کھلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دے آؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ بھی فرمانے لگی، ابو جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دوں گی۔ دونوں شہزادے بھی کہنے لگے، اے نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیں گے۔ مولا علی نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی اور اس قیدی کو دے آئے اور خود پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کھانا کھلاتی اس کی محبت پر مسکین اور یتیم قیدی کو، ان سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ شکر گزاری نہیں مانگتے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزہ رکھنے اور خود بھوکے رہنے اور دوسروں کو کھانا کھلانا، یہی اہل بیت کی شان ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔